وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بڑی محبت سے مرتبہ نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، زعماء قوم، میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور طالب علم بھائیوں، آج ہم سب جامعہ عثمانیہ کی سالانہ تقریب میں جمع ہیں. ادارہ کے سرپرست حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب ملک، ہمارے مخدوم حضرت شیخ الحدیث دعوت برکاتہم العالیہ، میر کارواں حضرت مولانا حافظ ڈاکٹر محمد سلیم صاحب، مولانا محمد یوسف صاحب، مفتی شاہد صاحب، مولانا قاری خالد محمود صاحب، مولانا سیف جلال صاحب، گلفام صاحب، حافظ صداقت صاحب. اسٹیج پر علماء کرام کی بڑی تعداد رونق افروز ہے. مجھ سے قبل میرے انتہائی محترم حضرت مولانا جمیل الرحمن صاحب اختر زیدہ مجدہم بڑا عالمانہ خطاب فرما رہے تھے. مجھے حکم ملا تھا کہ حاضری دوں. میں گزشتہ 5 روز سے لاہور سے باہر دینی مدارس کے اجتماعات میں شریک تھا. مسلسل پروگراموں کی وجہ سے گلا بھی گلا کر رہا ہے اور پھر ابھی مجھے سفر بھی اختیار کرنا ہے. میں سب سے پہلے آج جامعہ عثمانیہ سے دستار حاصل کرنے والے اپنے طالب علم بھائیوں کو جو عالم دین بن کر نکل رہے ہیں، قرآن کے حافظ بن کر نکل رہے ہیں، انہیں میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ادارہ کے جملہ اساتذہ کو، ان بچوں کے والدین اور خاندانوں کو، اس ادارہ کے معاونین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی اور ان علماء اور طلباء کو بھی اور سامعین کو بھی زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کے لیے قبول فرما دے. آمین کہہ دیجیے بھائی. حضرات میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. آج کی اس بابرکت تقریب میں میرے وہ عزیز طلباء بھی ہیں
میرے لیے سب قابل احترام ہیں، لیکن یہاں پہ 3 طالب علم وہ بھی ہیں جنہوں نے ہمارے مدرسہ سے قرآن مجید حفظ کیا، جس میں حافظ نثار اللہ، حافظ محمد عثمان، حافظ عرفان اللہ اور دیگر جتنے بھی میرے طالب علم بھائی ہیں۔ میں خصوصی طور پہ انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے اول سے آخر تک پڑھا ہے۔ میں اب اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آج پوری دنیا میں مدارس کے خلاف ایک شور ہے، مدارس کو بند کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ دین آج اگر پھیل رہا ہے تو دینی مدارس کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ یہیں سے علماء تیار ہوتے ہیں، فضلاء تیار ہوتے ہیں، خطباء تیار ہوتے ہیں، یہیں سے مفتیان کرام تیار ہوتے ہیں، مجاہد تیار ہوتے ہیں۔ انہیں اس بات کی غلط فہمی ہے کہ شاید ہم کوشش کر کے مدرسوں کو بند کر لیں گے۔ میں پورے پاکستان میں میرے علماء کرام، میرے اکابرین بھی جاتے ہیں۔ آپ یقین مانیں گے کہ جتنی مہم مدارس کے خلاف چلی، اللہ نے مدارس کے کام میں اتنی ہی برکت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ تو کہہ دیجیے، بچوں کے لیے بڑوں کی آواز آنی چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ راضی ہوگا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، کیسے کیسے رب نے لوگ چنے جنہوں نے کتنے طویل عرصے میں محنت کر کے ابھی حضرت شیخ الحدیث آپ کے سامنے بخاری شریف کی آخری حدیث پر بات کریں گے۔ حضرت امام بخاری بھی جو آخری حدیث لے کر آئے وہ اللہ کی ذکر کی لے کر آئے، کلمات ایسے لے کر آئے جن کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی، عرب اور عجم کے نبی، مشرق اور مغرب کے نبی، شمال و جنوب کے نبی، زمین و آسمان کے نبی، کائنات کی ایک ایک چیز کے نبی، وہ زمین کے بھی نبی، آسمانوں کے بھی نبی، وہ انسانوں کے بھی نبی، وہ جنات کے بھی نبی، وہ ملائکہ کے بھی نبی۔ مجھے بلکہ کہنے دیجئے ہمارا نبی تو وہ ہے جو نبیوں کا بھی نبی ہے۔ آپ اس سے زیادہ تھکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ ابھی آپ کی آواز آسٹریلیا چوک سے باہر نہیں گئی ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ بچے آہستہ، بڑے ذکر کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ کیا پیارے جملے میرے اور آپ کے نبی کی زبان پر آئے، جو اللہ کے آخری نبی ہے۔ ہمارا ایمان ہے میرے رب نے جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع کیا تھا، پیغمبر آتے رہے، رسول آتے رہے، نبی اور انبیاء آتے رہے، رسل آتے رہے، لیکن سب سے آخر میں آمنہ کے لاد آئے۔ کس شان سے آئے؟ سارے نبی صرف نبی بن کر آئے، رسول رسول بن کر آئے۔ میرے اور آپ کے نبی جب آمنہ کے لال آئے تو ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کہہ دو بے شک، اونچی آواز سے کہو۔ فتنوں کا دور ہے، آج فتنوں کے دور میں کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن کو پڑھانے کی کیا ضرورت، حفظ کروانے کی کیا ضرورت، طوطے کی طرح رٹوانے کی کیا ضرورت۔ میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے، یاد لوگوں، طوطے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک طوطا بولنے والا ہوتا ہے، ایک طوطا گنگا ہوا کرتا ہے۔ بولنے والے طوطے کی قیمت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تم ان بچوں کو معمولی نہ جانو، ان کی قیمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ کل معاشر کا میدان لگا ہوگا، رب بلائے گا، جامعہ عثمانیہ کا حافظ اٹھ کر آئے گا، میرے سامنے آ کر قرآن کا آغاز کرے، الحمد سے آغاز کرے، والناس پہ اختتام کرے، ایک ایک آیت پڑھتا جائے، جنت کا درجہ چڑھتا جائے۔ الحمد سے آغاز ہوگا، سورہ الناس کی جہاں پر آخری آیت ہوگی، حافظ کا وہیں پہ ٹھکانہ ہوگا۔ یہ معمولی نہ جانیے، اور میرے یہ چناؤ بھی میرا رب کا ہوا کرتا ہے۔ یہ میرے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے سما خراشی کرتے ہوئے ہچکچاہٹ بھی محسوس کرتا ہوں، لیکن ایک نسبت سے مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ میں 2 جملوں میں 3 جملوں میں بات کہہ کر گھڑی کی سوئیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہروں کو بھی پڑھ رہا ہوں، اکابرین پر بھی میری نظر ہے۔ اللہ جو چاہیں گے میری زبان پہ آئے گا۔ میں بول نہیں رہا ہوں،
میرا رب مجھے بلوا رہا ہے، یا علماء تیار نہیں ہوئے، رب نے ان کا چناؤ کیا ہے، حفاظ تیار نہیں ہوئے، میرے رب نے چناؤ کیا ہے۔ یاد رکھیے علماء کی محنتیں تو ضرور ہے، شیخ الحدیث اس پیرانہ ثانی میں بیٹھ کر پڑھاتے رہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب محنتیں کرتے رہے، حضرت ملک صاحب دعائیں کرتے رہے، نوجوان علماء میدان عمل میں کھڑے رہے، لیکن انہیں بھی توفیق، ہمیں بھی توفیق، آپ کو بھی توفیق دینے والا نیلی چھت والا ہے۔ ذرا مل کے بتا دو اس کا نام کیا ہے؟ آواز آنی چاہیے اور آواز آنی چاہیے۔ زندہ دالان لاہور، میں سندھ میں اگر جلسوں میں خطاب کرتا ہوں، پنجاب اور خیبر میں جاتا ہوں، وہاں زندہ دالان لاہور کی مثال دیا کرتا ہوں کہ زندہ دالان لاہور جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو جوش اور جذبے کے ساتھ لیتے ہیں، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے، پورے ایمانی طرف کے ساتھ لگتا ہے۔ اور میں یہاں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جامعہ عثمانیہ میں رب کعبہ کی قسم، جب تک اللہ کا سورج چمک رہا ہے، چاند کی میٹھی روشنی باقی ہے، خدا کی قسم اللہ کی توحید کے نعرے بھی لگتے رہیں گے، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بھی لگتے رہیں گے، صحابہ کی عظمت بھی بیان ہوتی رہے گی، اہل بیت کا کردار بھی بیان ہوتا رہے گا، ائمہ مجتہدین کا بھی ذکر ہوگا، اکابرین کا بھی ذکر ہوگا، اولیاء کا بھی ذکر ہوگا، ہمارے اکابرین کا بھی ذکر ہوگا۔ جب مدرسے میں بیٹھ کر ہم بات کریں گے تو پھر ہندوستان کے اس مدرسے کی بھی بات کریں گے جس مدرسے کا پہلا بانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے۔ کسی بزرگ کا پیارا جملہ ہے، حضرت نانوتوی نے پہلے بلڈنگ نہیں بنائی تھی، کمرہ نہیں بنایا تھا، کچا کمرہ نہیں بنایا، پکا کمرہ نہیں بنایا، آپ نے صرف درخت کے نیچے لا کر ایک استاد کو بٹھایا تھا، ایک شاگرد آیا تھا، استاد کا نام بھی ملا محمود تھا اور شاگرد کا نام بھی محمود تھا۔ میرے طالب علم بھائیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، بڑی توجہ سے سنیے، ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ ملا محمود آئے، انار کے درخت کے نیچے بیٹھے، مجھے وہاں مدرسے میں جانے کا اللہ نے اعزاز دیا ہے، جس جگہ پہ ادارہ بنایا جا رہا ہے، رات کو خواب میں رحمت دو عالم کی زیارت ہوتی ہے، جامع دو عالم کی زیارت ہوتی ہے، سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کہہ دو صلی اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ، اور ذرا اونچی آواز سے کہہ دو۔ یہ درود نہ چھوڑنا، میں نے اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھا ہے، میں نے ہندوستان میں اسلاف کو پڑھا ہے، انہیں رب نے اگر رنگا ہے تو فرماتے دو وجہ سے ہم کو رب نے اعزاز دیا ہے، مقام دیا ہے، شان دی ہے، رتبہ دیا ہے، عزت عطا کی ہے۔ فرمایا ہم نے کبھی نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑا اور پھر کبھی ہم نے نبی پر درود کو نہیں چھوڑا۔ کہہ دو صلی اللہ ہو۔ یہ درود پاک حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے، جس نام مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے اسی طرح درود پاک اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ میں تو طالب علم بھائیوں سے کہتا ہوں، جب کتاب کھولو، کنز البقاء کھولو، نور العزا کھولو، ارے میرے بھائیوں ہدایہ کھولو، حدیث کی کتاب کھولو، تفسیر پڑھنے لگو، آپ کی زبان پر درود آ جائے، خدا کی قسم ادھر درود آپ کی زبان پر آئے گا، میرا رب شرح صدر بھی فرما دے گا اور دین کی باتیں القا بھی فرما دے گا۔ درود نہ چھوڑیے، بہت بڑی عبادت ہے۔ آج تو میں لاہور میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پہلے دور کے حکمران ہوتے تھے، کیسے نیکوکار ہوتے تھے، پھر رعیت بھی نیکوکار ہوتی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز کا نام تو سب نے سنا ہے، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے جن سے کام لیا ہے، عدل انصاف کا ترازو ان کے ہاتھ میں تھا، دنیا بھر کا حیرت میں پھرتی ہے۔ ایک عمر وہ آئے تھے جو نبی کی مراد بن کے آئے تھے، اور ایک عمر وہ آئے ہیں جو عمر ابن عبدالعزیز بن کر آئے ہیں۔ وہ عمر فاروق کے بارے میں بھی ایک جملہ کہتا چلوں، ایمان کو تازہ کروں، اور یاد رکھیے اپنی ہر مجلس میں صحابہ کا بھی ذکر کیجئے، اہل بیت کا بھی ذکر کیجئے، تابعین کا بھی ذکر کیجئے، تبع تابعین کا بھی ذکر کیجئے، ائمہ مجتہدین کا بھی ذکر کیجئے۔ مولانا جمیل الرحمن کتنی پیاری باتیں فرما رہے تھے۔
ہمارے ذکر تذکروں میں، ہمارے بیانات میں، ہمارے خطبہ جب بیان کرتے ہیں تو امام شافعی کا بھی ذکر کرتے ہیں، امام مالک کا بھی ذکر کرتے ہیں، امام احمد کا بھی ذکر کرتے ہیں، قاضی ابو یوسف کا بھی ذکر کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا لاہور کے پاسیوں، آپ آگے جنا چلے جائیے، آپ ریس کورس پارک میں چلے جائیے، اس پارک میں پھر جائیے، آپ کو پھول کی قسم کے نظر آئیں گے، ہر پھول کا رنگ بھی الگ ہوگا، خوشبو بھی الگ ہوگی، آپ اس کو دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے، رب نے کیسا رنگ عطا کیا ہے۔ اسی طرح دین کے باغ میں آئیں گے تو کوئی پھول کھلتا ہے تو اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، کسی کو امام شافعی کہتے ہیں، کسی کو امام مالک کہتے ہیں، کسی کو امام احمد کہتے ہیں، کسی کو امام محمد کہتے ہیں۔ اور میرے نبی نے بھی ایک باغیچہ بنایا تھا، صفا کے چبوترے پر وہ طالب علم آئے تھے جن طلباء کی محنتوں کے نتیجے میں آج جامع عثمانی میں بخاری کی تکمیل ہو رہی ہے، ابو داؤد پڑھائی گئی ہے، ترمذی پڑھائی گئی ہے، ابن ماجہ پڑھائی گئی ہے۔ معمولی نہ جانیے، میرے نبی کے چمنستان میں آنے والے کچھ بھی نہیں تھے، لیکن جب آئے نبی کے پاس پہنچے، سامنے تلمس دیکھا ہے، شاگردی اختیار کی ہے، رب نے پھر مقام کیا دیا ہے۔ آئیے، یہ ان کے سامنے گلدستہ پڑا ہے، میں بھی گلدستہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آنے والے کچھ بھی نہیں تھے، نبی کے پاس آئے، سب کچھ بن کے نکلے۔ دنیا انہیں جانتی نہیں تھی، لیکن بعد میں دنیا انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ دنیا پہلے انہیں اپنی مجلس میں نہیں بٹھاتی تھی، بعد میں دنیا انہیں کو اپنی مجلس کی زینت بناتی تھی۔ پہلے دنیا ان سے دور بھاگا کرتی تھی، بعد میں انہی لوگوں کو مجھ سے بنایا کرتی تھی۔ آنے والے کون تھے؟ آنے والے ابو بکر تھے، نکلے تو جو صدیق اکبر تھے، آنے والے عمر تھے، نکلے تو فاروق اعظم تھے، آنے والے عثمان تھے، نکلے تو ذی النورین تھے، آنے والے علی تھے، نکلے تو اسد اللہ تھے، آنے والے کون تھے؟ امیر حمزہ تھے، نکلے تو سید الشہداء تھے، آنے والے کون تھے؟ عبداللہ بن عباس تھے، نکلے تو فقیر امت تھے، آنے والے کون تھے؟ عبداللہ بن عباس تھے، نکلے تو ترجمان القرآن تھے، آنے والا بلال حبشی تھا، نکلا تھا تو مؤذن رسول تھے۔ اللہ کے محترم توجہ رکھیے، میں گلدستے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے میرے اکابرین نے گلدستہ سجایا ہے، میرے نبی نے بھی گلدستہ سجایا ہے۔ کیسے اصحاب تیار کیے تھے، کیسے تلامذہ تیار کیے تھے۔ آج پاکستان میں بدقسمتی سے وہ دن بھی آیا ہے کہ ابو بکر صدیق کے خلاف بھی زبان چلتی ہے، علی مرتضیٰ کے خلاف بھی زبان چلتی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، جو زبان ابو بکر صدیق کے خلاف چلے اس زبان کو بھی گدی سے نکال دو، جو زبان علی مرتضیٰ کے خلاف چلے اس زبان کو بھی گدی سے نکال دو۔ کہہ دو بے شک، اونچی آواز سے کہو، ہم سب صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمارا ایمان ہے نبی کہے کہ شاگرد جنتی ہے۔ کہہ دو اونچی آواز سے بے شک۔ آج وہ نبی کے ساتھ جنت کی بہاریں لوٹ رہے۔ مجھے اس موقع پر میں اپنی تقاریر میں اپنے اکابر کا ذکر کرنا بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں میں اپنے اکابر کا ذکر کروں۔ میں کیوں نہ یہاں پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا ذکر کروں۔ میرے اکابر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جو کون تھے؟ سید تھے، جن کی رگوں میں حسنی خون دوڑ رہا تھا، حسینی خون دوڑ رہا تھا۔ شاہ جی سے پوچھنے والے نے سوال کیا تھا، شاہ جی عمر فاروق کے بارے میں اور دیگر صحابہ کے بارے میں کیا جملہ آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ تو شاہ جی وجد میں آگے، ارے کس انداز میں جواب دیا ہے، کس محبت سے جواب دیا ہے۔ آپ بھی محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے۔ کس انداز سے جواب دیا؟ فرمایا پگلے تو نے مجھ سے کیا پوچھا ہے، صحابہ میں اور عمر میں کیا فرق ہے؟ فرمایا ہاں میں مانتا ہوں، نبی کے شاگرد آئے، تلامذہ آئے، کلمہ پڑھنے والے آئے، نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے آئے، نبی کے چہرے کا دیدار کرنے والے آئے۔ ارے وہ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے، جامع عثمانیہ میں نبی کے اقوال پڑھنے والوں، افعال پڑھنے والوں،
اعمال پڑھنے والوں جو نبی کے سامنے بیٹھتے تھے، نبی کی زبان سے اللہ کا قرآن بھی سنتے تھے، نبی کے چہرے کا دیدار بھی کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ وقت ختم نبوت، شان صحابہ۔ حضرت محترم وہ چہرہ جس چہرے کو دیکھنے کے لیے نوریوں کا سردار بھی ترستا تھا۔ سبحان اللہ کے لیے بھائی، ابھی ذکر کی طرف آ رہا، جبرائیل امین بھی کہتے تھے ابو بکر تمہارا نصیب رب نے کیسا بنایا ہے کہ ہر وقت نبی کی مجلس میں، نبی کی محفل میں چہرے کا دیدار بھی کرتے ہو، نبی کی پیاری زبان سے اللہ کا پیارا کلام بھی سنتے ہو۔ کیا عظمتیں ہیں، کیا رفتیں ہیں۔ ایک دو جملے پھر گلدستہ حضرت ابو بکر کی باری آئی تو میرے نبی کی زبان پر آیا ہے، جس نے مجھ پر دنیا میں احسان کیا ہے، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا ہوں، ان کے احسانات کا بدلہ میرا خدا کل معاشر کے میدان میں دے گا۔ پھر میرے نبی کہتے ہیں جنت کے 8 دروازوں پر ملائکہ کھڑے ہو گئے، آواز لگے گی ابو بکر کہاں ہے، صدیق کہاں ہے، عتیق کہاں ہے، عبداللہ کہاں ہے، یار غار کہاں ہے، یار مذاق کہاں ہے، ابو بکر صدیق کہاں ہے۔ ارے سنو، بڑی توجہ سے سنو، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ایمان تازہ کرنے لگا ہوں، اپنے انداز میں کہنے لگا ہوں۔ فرشتہ بھی پکار کر کہے گا عائشہ کا ابا کہاں ہے۔ آئے گے الفاظ، ادھر سے آ جائیں، ادھر سے آ جائیں، ادھر سے آ جائیں۔ رب نے کہا ابو بکر آ جائے تو 8 دروازے کھول دینا، جس راستے سے ابو بکر چاہے داخل ہو جائے۔ مجھے اگر غار ثور میں حضرت ابو بکر کی ایڑی پر نبی کا لعب دفن لگتے ہوئے نظر آتا ہے تو ایک غزوہ کے موقع پر شیر خدا علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں بھی لعب دفن لگتا ہوا نظر آتا ہے۔ حدیث اٹھائیے میرے نبی نے کیا فرمایا، حضرت علی کے بارے میں بھی ایک جملہ، جب بھائی انصار کو مہاجر کا بھائی بنا دیا، مہاجر کو انصار میں سے بھائی بنا دیا، جب بھائی بھائی بن گئے تو حضرت علی باقی رہ گئے۔ حضرت علی نے کہا آقا میں کس کا بھائی، آپ نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، میرے لیے تو کوئی نہیں رہا ہے۔ سو قربان جاؤں علی کے مقدر پر میرے نبی کی زبان پر جملہ آیا، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا کا بھی بھائی ہے، میرا آخرت کا بھی بھائی ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم ایک آنکھ سے نہیں دیکھتے، میرے قابر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور رب نے آنکھیں دی دونوں اسی لیے ہے کہ ایک کو بند نہ کیجئے، دونوں آنکھوں سے دیکھیے، پھر منظر کشی بڑی عجیب ہوگی۔ توجہ رکھیے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جن کی رگوں میں حسنی حسینی خون توڑ رہا تھا، جنہوں نے ختم نبوت کا پرچم بلند کر کے رکھا تھا، آج بھی ختم نبوت کا پرچم بلند ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک یہ پرچم بلند رہے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ مجاہدوں کی طرح کہو یارو انشاءاللہ۔ آج کو بچ جاتا ہے یہ پرچم چکا دے، نہیں چکے گا انشاءاللہ، قیامت کے دن تک یہ پرچم لہراتا رہے گا۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی پر یہ پرچم لہرا رہا ہے، کن علماء کی محنتوں کے نتیجے میں۔ میرا پڑھا لکھا طبقہ بھی موجود ہے، کہتے ہیں ملا کا سیاست میں کیا کام ہے، 2 جملے بھائی، ہاں ملا کا کام ممبر، ملا کا کام مصلی، ملا کا کام 4 تکبیر، ملا کا کام ایجاب قبول، ملا کا کام کلمہ پڑھانا، ملا کا کام دین کی تبلیغ کرنا، ممبر رسول اس کے پاس ہے، اسے کسی چیز کی کیا ضرورت ہے، لیکن ممبر کے ساتھ ہمیں پارلیمنٹ کی ممبری بھی چاہیے، اس ممبری کے بغیر کام چلتا نہیں۔ سن 74 میں جب مرزا ناصر گیا تھا مولانا عبدالرؤف ملک سے پوچھئے تو وہاں پر جواب دینے کے لیے میرے رب نے چنا تھا تو مدرسے کی چٹائی پر پڑھنے والے لوگوں کو چنا تھا، ان میں صرف 2-3 نام پیش کرتا ہوں۔ پہلا نام مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود تھے،
जिन्होंने 15-16 दिन तक मिर्जा नासिर के सवालों के जवाब दिए थे और दुनिया ने तस्लीम किया था कि उलमा का फतवा ठीक है, मुफ्ती आले किराम ने फतवा ठीक दिया है, आमना के लाल अल्लाह के आखिरी नबी है। मैं आज के तबके से ये सवाल करता हूँ, अगर मुल्ला उस असेंबली में न होता, जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में, तो कादियानियत को जवाब कौन देता? मौलाना मुफ्ती महमूद के साथ मौलाना अब्दुल हक मौजूद थे, मौलाना गुलाम गौस हजारवी मौजूद थे, मौलाना अब्दुल हक मौजूद थे, मौलाना नेमतुल्लाह मौजूद थे, मौलाना अब्दुल हकीम मौजूद थे, मौलाना शाह अहमद नूरानी मौजूद थे, प्रोफेसर गफूर अहमद मौजूद थे, तमाम तबकात के लोग मौजूद थे, सेकुलर तबका भी मौजूद था। उस सेकुलर तबके ने कहा था हमारा भी वही आज फतवे पर दस्तखत है जिस फतवे पर मौलाना मुफ्ती महमूद के दस्तखत है। आज सेकुलर तबका खवातीन के हकूक के नाम पर लाहौर से कराची तक बेगैरती की इंतहा करते हैं। उन्होंने जो नारे लगाए हैं उस पर मैं अभी कोई फतवा नहीं देता हूँ, मैं फतवा देने का काम नहीं हूँ, फतवा देने का हक मुफ्तियाने किराम का है। मैं यहाँ से उलमाए किराम जो यहाँ से सनद लेकर निकल रहे, दस्तार पहन के जा रहे, उनसे भी कहता हूँ फतवा देने की बारी आए तो मुफ्ती साहब से राब्ता कीजिए। क्या क्या नारे नहीं लगे, जिस्म हमारा है तो मर्जी भी हमारी होगी। मैं कहता हूँ बकवास करते हो, जिस्म भी रब ने दिया है, मर्जी भी जिस्म करने में रब की चलेगी। नारे तकबीर, ताज तख्ते खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, शान सहाबा। मौलाना सईद खान साहब चलते, मैं सफर की तरफ अपनी निगाह रखे हुए हूँ, बहुत से मौजूआत को छोड़ रहा हूँ। नारा लगता है, यही नारा लॉकडाउन से पहले लगा था, कोरोना से पहले लगा था, जिस्म हमारा है तो मर्जी हमारी है, हमें क्यों निकाब पहनाया जाता है। रब ने कहा फिर आओ, जब तुम दीन के मुकाबले पर आओगे मैं सबको निकाब पहना दूंगा, मर्दों को भी पहना दूंगा, औरतों को भी पहना दूंगा। फिर क्या हुआ है, सब घरों में बैठ गए, लॉकडाउन हो गया, रब की पकड़ आ गई। और याद रखिए रब पहले पकड़ता नहीं, पकड़ने पे आए तो कोई छुड़ा नहीं सकता है। मेरे दोस्तों, ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, कलमे के नाम पे बना है। इस पाकिस्तान में हम किसी को लातीन निजाम लाने की इजाजत कतई तौर पे नहीं देंगे। मेरे अकाबर, मेरे उलमा, मेरे असलाफ पाकिस्तान में आज पाकिस्तान में शीशा बनाई हुई दीवार बन के खड़े हैं। इन सब की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, जिन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कही थी। इस पाकिस्तान में अमेरिका का निजाम नहीं आ सकता है। निजाम आएगा तो मक्का और मदीना का निजाम आएगा, निजाम आएगा सिद्दीक की सदाकत का निजाम आएगा, उमर की अदालत का निजाम आएगा, उस्मान की सहाबत का निजाम आएगा, अली की शुजाअत का निजाम आएगा। सब इंशाअल्लाह साथ देंगे। आवाज आनी चाहिए इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। हम पाकिस्तान, मैं आखिर दो जुमले कह रहा हूँ, बात को छोड़ के यही मुकम्मल कर रहा हूँ। वरना इमाम बुखारी पर जी चाह रहा था, साहिब हिदाया पर कुछ बात कहना चाहता था, फिर अपने उलमा से एक जुमला जाते जाते हज़रत वालिद माजिद के अल्फाज में कहूँगा। हमारे पीर रिजवान साहब भी तशरीफ ले आए, मौलाना जाकिरुल्लाह भी तशरीफ फरमा है, बहुत से उलमा मेरे अकाबरीन बैठे हैं। इनके अस्मा गिनना शुरू कर दूं तो एक वक्त चाहिए, लेकिन स्टेज सारा आज उलमा से भरा हुआ है, सितारे चमक रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको दीन के लिए चुना है। दो जुमले कहना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान हमने बनाया है, इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां मेरे अकाबरीन ने दी है। और पाकिस्तान का पहला परचम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ने पढ़ाया है, और इस स्टेडियम मस्जिद में भी अल्लामा उस्मानी तशरीफ लाए हैं। हजरात से पूछिए, इसकी तारीख है। हजरत अल्लामा उस्मानी जमीयत उलमा के अमीर भी है, उन्होंने पाकिस्तान का परचम लहराया है। और पाकिस्तान को पहला आइन मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद ने दिया है। आज पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की कश्ती को डुबोना चाहते हैं। इंशाअल्लाह नज़ीर हम इस कश्ती की हिफाजत करेंगे, हम पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। एजेंसियों के लोग, इदारों के लोग मेरे जुमले को नोट करें। खुदा की कसम, पाकिस्तान के लिए जरूरत पड़ी तो एनजीओ के लोग बाहर नहीं आएंगे,
مجاہدوں کی طرح ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ ہم سے بڑھ کر پاکستان کا وفادار کوئی نہیں ہو سکتا، ان اکابر علماء سے بڑھ کر پاکستان کا وفادار کوئی نہیں ہو سکتا، جنہوں نے اپنے زمین کا سودا نہیں کیا ہے۔ انہیں بھی کوٹیاں مل سکتی تھی، بنگلے مل سکتے تھے، کاریں مل سکتے تھے، ملا نے حجرے کو نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کسی کوٹھی اور بنگلے کے نام پر کوئی صورت نہیں اتری ہے، ارے حجرے کے نام پہ صورت اتری ہے۔ سورہ الحجرات کو پڑھیے، جن حجروں میں میرے نبی رہتے تھے، قرآن اترتا تھا، جبرائیل آتے تھے، وحی آتی تھی، اللہ کا پیغام آتا تھا۔ میرے علماء آپ سے آخری بات میں اپنے والد ماجد بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے طالب علم بھائیوں سے کہتا ہوں، میں بھی آپ کا طالب علم بھائی ہوں، میرے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے جب 100 حدیث پڑھ لو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر لیا کرو۔ اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کم سے کم 3 حدیثوں پہ عمل شروع کر دیا کرو، پھر زندگی میں انقلاب آنا شروع ہوگا۔ اور میرے مولوی صاحب، اگر آپ کو ایک مسجد کی موزنی مل جائے اور دوسری طرف گورنرشپ ملنے چل لگے اور آپ سے کہا جائے گورنرشپ کو قبول کر لیجئے، تو پھر یاد رکھیے جیسے اسلام آباد میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، پاکستان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ مولانا کیا کر رہا ہے۔ ابھی تو مولانا نے آغاز کیا ہے، تمہاری ڈوری میں ایک سراغ ہوا ہے، دانے گرنے شروع ہوئے ہیں، وقت آنے والا انشاءاللہ ساری ڈوری خالی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ سنیے، میں چیزیں ادھار چھوڑ رہا ہوں، اگر آپ کو گورنری ملے تو گورنری چھوڑ دیجئے، موزنی قبول کر لیجئے۔ مجھے معلوم نہیں گورنر کا انجام کیا ہوگا، اتنا جانتا ہوں موزن کا انجام کل بلال حبشی کے ساتھ ہوگا۔ مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، ہم سب کو یہ توفیق عطا ہو۔